नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। पहला पारा सूरह बक़रा, लफ्ज़ी तर्जमा। वक़ाल और कहा अल्लाह जीना उन लोगों ने, ला यालमूना जो नहीं जानते, लौला क्यों नहीं, युकल्लिमुना कलाम करता हमसे, अल्लाह अल्लाह इस्तग़फ़ार, औ या तातीना या आती हमारे पास, आयतन को निशानी। कज़ालिका इसी तरह, क़ाला कहा था अल्लाह जीना उन लोगों ने, मन क़ब्लिहिम जो इनसे पहले थे, मिसला मानिन कौलिहिम इनकी बात जैसी, तशाबहत मिले जुले हैं, क़ुलूबुहुम इनके दिल, क़द तहक़ीक़ बय्यना बयान की हमने, आयाती आयतें, लिक़ौमिन ऐसे लोगों के लिए, युक़िनून जो यकीन रखते हैं। कुरान के बहुत ज़्यादा भारी आयतें, बहुत मुश्किल मुकामात इन आयतों के, और जिससे मुझ जैसी ना चीज़ बंदी को गुज़रना है। अल्लाह का कलाम है, ये जैसे है मुझे वैसा ही बयान करना है। अल्लाह ताला मेरी ख़ास मदद फरमाए और मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हकीकत है कि अल्लाह ताला ने जब इस अमानत को पहाड़ों पर पेश किया तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इंसान बहुत ज़ालिम है, तो उसने इस ज़िम्मेदारी को, इस अमानत को ले लिया। तो बेशक ये वो आयत हैं जिनसे गुज़रना, जो पिछली आयत थी जो ये हैं, तो बहुत बड़े दिल की बात है। अल्लाह ताला ख़ास मदद फरमाए बयान करने वालों के लिए और सुनने वालों के लिए भी। फरमाया कि इससे मुराद मुशरिकीन अरब हैं जिन्होंने यहूदियों की तरह मुतालबा किया, अस्तग़फिरुल्लाह, कि अल्लाह ताला हमसे बराह रास्त गुफ्तगू क्यों नहीं करता। हमने पीछे आयत पढ़ी थी जिसमें बनी इसराइल ने कहा था, जो 70 सरदार लेकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हम अल्लाह ताला को देखना चाहते हैं। तो अल्लाह ताला ने कैसा अज़ाब उन पर भेजा था, बिजली की कड़क से वो जलकर सब के सब 70 लोग मर गए थे। फिर अल्लाह ताला ने दोबारा उनको ज़िंदा किया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उन्होंने भी ऐसे ही कहा था कि जैसा कि यहूदियों ने मुतालबा किया था कि अल्लाह ताला हमसे बराह रास्त गुफ्तगू क्यों नहीं करता, या कोई बड़ी निशानी क्यों नहीं दिखा देता जिसे देखकर हम मुसलमान हो जाएं। यहाँ आयत से मुराद मुशरिकीन की मर्ज़ी की निशानियाँ हैं जिनसे इनकी अक्ल फासद और जुरअत अल्लाह का पता चलता है। अस्तग़फिरुल्लाह। मुशरिकीन मक्का इस किस्म के सवालात हमेशा ही किया करते थे। कभी कहते थे कि हम अल्लाह को देखना चाहते हैं, कभी कहते अगर आप रसूल हैं तो एक फ़रिश्ता आपके साथ क्यों नहीं रहता जो लोगों को आपकी तरफ बुलाता रहे, और कभी कहते अगर आप रसूल हैं तो आपके पास ख़जाना क्यों नहीं, या ये कि आपके पास खजूरों और अंगूरों के बाग होने चाहिए। इनका मकसद तलब हिदायत नहीं बल्कि शरारत और फितना अंगेज़ी होता था। इनके बाज़ ऐसे मुतालबों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया सूरह इनाम में, और जब इनके पास कोई निशानी आती है तो कहते हैं हम हरगिज़ ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि हमें इस जैसा दिया जाए जो अल्लाह के रसूलों को दिया गया। अल्लाह ज़्यादा जानने वाला है जहाँ वो अपनी रसालत रखता है। अनकरीब इन लोगों को जिन्होंने जुर्म किए अल्लाह के यहाँ बड़ी ज़िल्लत पहुँचेगी और बहुत सख्त अज़ाब, इस वजह से कि वो फ़रेब किया करते थे। सूरह बनी इसराइल में फरमाया, और उन्होंने कहा हम हरगिज़ आप पर ईमान ना लाएंगे यहाँ तक कि आप हमारे लिए ज़मीन से कोई चश्मा जारी करें या आपके लिए खजूरों और अंगूर का एक बाग हो
بس آپ ان کے درمیان نہریں جو ہیں وہ جاری کر دیں، خوب جاری کرنا، یا آسمان کو استغفر اللہ نعوذ باللہ ٹکڑے کر کے ہم پر گرا دیں جیسا کہ آپ نے دعویٰ کیا ہے، یا آپ اللہ اور فرشتوں کو استغفار سامنے لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا ایک گھر ہو، یا آسمان میں آپ چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے کا ہرگز یقین نہ کریں گے یہاں تک کہ آپ ہم پر کوئی کتاب اتار لائیں جسے ہم پڑھیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب پاک ہے، میں تو ایک بشر کے سوا کچھ نہیں جو رسول ہے۔ سورۃ فرقان میں فرمایا، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے؟ بلا شبہ یقیناً اپنے دلوں میں بہت بڑے بن گئے اور انہوں نے سرکشی اختیار کی، بہت بڑی سرکشی۔ ابھی ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ اس طرح کی باتیں سن کر اور کن کے مالک کے بارے میں ایسی باتیں وہ کرتے ہیں انتہائی سرکشی سے، اور سب سے زیادہ صابر ذات ہے اگر کوئی تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے صرف کن کہنا ہے اور سب کچھ تباہ اور برباد ہو جائے گا، مگر وہ صبر کیے ہوئے ہے، اپنے بندوں کی واپسی کا انتظار کرتا ہے کہ شاید میرے بندے توبہ کریں اور شاید وہ ایمان کی طرف مائل ہو جائیں۔ فرمایا، اِنَّا بے شک ارسلنا کا بھیجا ہم نے آپ کو بالحق کی حق کے ساتھ بشیرہ خوشخبری دینے والے و نذیرہ اور ڈرانے والے بنا کر، ولا اور نہیں تسألوا آپ سے پوچھا جائے گا عن اصحاب الجحیم جہنم والوں کے بارے میں، یعنی آپ کا کام حق پہنچاتے ہوئے خوشخبری دینا اور ڈرانا ہے، آپ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوئے۔ سورۃ غاشیہ میں فرمایا، بس آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ تو صرف نصیحت کرنے والے ہیں، آپ ہرگز ان پر کوئی مسلط کیے ہوئے نہیں ہیں۔ اور فرمایا سورۃ قاف میں، ہم اسے زیادہ جاننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں، سو قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کیجئے جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ تو کیا آپ قرآن کو سمجھ رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے عذاب کو جان رہے ہیں اور کیا اس سے نصیحت حاصل کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ کا خوف اور محبت دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ ہی سے مانگے کہ اللہ ہمیں یہ عطا فرما۔ عطا بن یسار رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آیت جو قرآن میں ہے کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سورۃ فتح کی، کہ بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے تورات میں بھی یہی فرمایا ہے کہ اے نبی، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور ان پڑھ عربوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ آپ میرے بندے اور میرے رسول ہیں، میں نے آپ کا نام متوکل رکھا ہے، آپ نہ بدخو ہیں اور نہ سخت دل اور نہ بازاروں میں شور کرنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے، اور اللہ ان کی روح اس وقت تک قبض نہیں کرے گا جب تک کہ وہ کج قوم یعنی عرب کو سیدھا نہ کر لیں، یعنی جب تک وہ ان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کرا لیں۔ بس اس کلمہ توحید کے ذریعے وہ اندھی آنکھوں کو، بہرے کانوں کو، پردہ پڑے ہوئے دلوں کو کھول دیں گے۔ سبحان اللہ، یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا، یا صباحا، اور لوگوں دوڑو۔ اس آواز پر قریش جمع ہو گئے اور پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ انہوں نے کہا، ہم آپ کی تصدیق کریں گے۔ آپ نے فرمایا، پھر میں تم کو سخت ترین عذاب یعنی دوزخ سے ڈرانے والا ہوں۔ استغفار۔ تو ابو لہب نے
استغفار، بہت برے الفاظ کہے اور کہا کہ کیا آپ نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ تبت یدا ابی لہب و تب نازل فرمائی، یعنی سورۃ لہب جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرمائی، اور جس میں کہا گیا کہ دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہب کے۔ یا اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا فرما، اور سننے والوں کے لیے بھی کہ وہ ان آیات کو سمجھ سکیں اور سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔